اس آیت سے پہلے جو آیات گزری ہیں ان میں قرآن پاک کی حقانیت بیان کی گئی۔ اس آیت میں قرآن پاک سے اعراض کرنے والوں کا ذکر ہے اور ان کا ذکر ہے جو قرآن پاک سے دوسرے لوگوں کو دور کرتے ہیں، قرآن پاک سے دور کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ شان نزول وہ خاص واقعہ تھا کہ نضر بن حارث مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، جس نے قرآن پاک سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے فارس میں یہ تجارت کے لیے جاتا، ایران میں، تو وہاں سے قصے کہانیوں کی کتابیں خرید کر لے آتا اور باندیاں گانا گانے والی خرید کر لاتا اور لوگوں کو کہتا کہ محمد تمہیں قوم عاد اور ثمود کی بربادی کے قصے سناتا ہے، اور میں تمہیں فارس اور ایران کے رستم بڑے پہلوانوں کے ان کے واقعات تمہیں کیا ہے سناتا ہوں۔ تو یہ وہ قصے کہانیاں سنا کر فارس اور ایران والوں کی اور باندیاں نچا کر اس کی کوشش ہوتی کہ لوگ قرآن پاک سننے کی بجائے میری مجلس میں ہیں، قرآن پاک سنتے ہیں تو متاثر ہو جاتے ہیں، لہذا یہ قرآن پاک سے دور رہیں۔ تو اس آیت میں بنیادی طور پر تو اسی کی مذمت ہے، لیکن حکم عام ہے کہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے ایک خاص بندہ وہ ہے جو فضول باتیں خریدتا ہے، فضول باتیں، یہاں من سے مراد وہی نضر بن حارث ہے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی وہ ہے جو فضول باتیں خریدتا ہے۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ لہو الحدیث سے مراد ہر وہ چیز ہے جو قرآن سے دور کر دے، جو قرآن سے اس دن بھی میں نے بتایا تھا کہ قرآن سے دور کرنے کے اسباب بہت سارے ہیں۔ اس زمانے میں تو اس نے یہ طریقہ ڈھونڈا کہ قصے کہانیوں کی کتابیں لے آتا اور گانے والی باندیاں لے آتا، لوڈیاں لے آتا، اور اس طرح لوگوں کو محظوظ کرتا، قصے کہانیاں سنا کر باندیوں سے گانے اور ڈانس کروا کے، یہ اس کا طریقہ واردات تھا۔ ایک تو اس کی مذمت ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ حکم عام ہے اور ہر زمانے میں ہر اس آدمی کو شامل ہے جو ایسا کرے گا، جو ایسا کہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی دوسرے کام میں مشغول ہو کر اگر قرآن کو بھول جاتا ہے، قرآن سے دور ہو جاتا ہے، شریعت سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادات سے غافل ہو جاتا ہے، تو ہر ایسا کام جو بالکل دین سے ہی بندے کو دور کر دے وہ تو کفر ہے، وہ تو کیا ہے کفر ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا مشغلہ اختیار کیا کہ دین سے تو دور نہیں ہوا، صرف فرائض سے دور ہو گیا، دین کے ضروری باتوں سے، جو ضروری اعمال ہیں ان سے کیا ہو گیا، نماز جاتی رہی، کسی ایسے مشغلے کو اپنا لیا کہ اس سے نماز جاتی رہی، عبادات حج رہ گیا، باوجود استطاعت کے حج ادا نہیں کیا، دوسری مصروفیات میں لگا رہا، تو ہر ایسے مشغلہ اور مصروفیت جس کی وجہ سے بندے کے فرائض چھوٹ جائیں وہ گناہ کبیرہ ہے، وہ مشغلہ گناہ کبیرہ۔ اور اگر تیسرے درجہ ہے، اس سے بھی کم درجے کا مشغلہ ہے کہ عبادات کی پابندی تو ہے، فرائض کی پابندی تو ہے، لیکن جو ایسا کام اپنایا جو خلاف اولا ہے، یعنی لا یعنی کام ہے، لا یعنی گناہ کا کام نہیں ہے بظاہر معصیت کا، لیکن فائدے والا بھی، نہ اس کا کوئی دنیاوی فائدہ ہے اور نہ ہی کوئی دینی فائدہ ہے، تو ایسے کام میں اگر مشغول ہو گیا اور اس کی وجہ سے مستحبات اور نوافل چھوٹ گئے، سنتیں چھوٹ گئی، اس درجے کے اعمال اگر چھوٹ گئے تو یہ لا یعنی ہے، اس سے بھی بچنا افضل ہے، اس سے بھی بچنا کیا ہے۔ تو بہرحال ہر ایسا کام جو قرآن اور شریعت سے دور کر دے وہ تو کفر ہے، اور ایسا کام جو فرائض سے دور کر دے وہ کفر تو نہیں ہے لیکن گناہ کبیرہ ہے۔ لہٰذا ہمارے زمانے میں تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو بندے کو قرآن سے، ذکر اللہ سے، عبادت سے دور کرنے والی ہیں۔
اور تقریباً اکثریت ہمارے معاشرے کی اسی میں مبتلا ہے کہ کوئی ٹی وی ڈراموں اور فلموں میں مشغول ہو کر قرآن کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اور آج کل تو سب سے بڑی مصیبت موبائل ہے کہ موبائل میں لگا، فیس بک کے اوپر نظر ڈالی، اور پھر پتہ تب چلے گا کہ جب کھانے کا وقت بھی نکلنے والا ہوگا، کھانا ٹھنڈا ہو گیا، کھانا کیا ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، کھانے کا بھی نہیں پتہ، گھر کے کاموں کا بھی نہیں پتہ کہ کون سے کام باقی ہیں، کون سے کام میں نے کرنے ہیں۔ اور عبادت تو ماشاءاللہ وہ تو ویسے بھی چھوڑ دینا فرض ہے آج کل، یعنی نماز چھوڑ دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر کا کام رہ رہا ہو اس کی خیر ہے، بات سمجھ آ رہی ہے۔ موبائل میں کسی ایسا مشغلے میں، ویسے موبائل رکھنا تو حرام نہیں ہے کیونکہ اس کے دوسرے فوائد بھی ہیں، لیکن موبائل کی وجہ سے کسی ایسے کام میں مشغول ہو جانا، موبائل میں ایسا مستغرق ہو جانا کہ عبادات چھوٹ جائے، شریعت چھوٹ جائے، قرآن سے دوری ہو جائے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی کیا ہے، سرے سے بندہ اگر دین سے ہی دور ہو جاتا ہے۔ اب دین سے دوری کی بہت ساری علامات ہیں ہمارے معاشرے میں۔ آج ایک مسئلہ آیا ہے کہ ایک بندے جیسے آپس میں ہوتے ہیں کہ تو نے یہ کام کیا، وہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا، بحث میں، تو تکرار میں۔ اب دوسرا کہتا ہے چل میں مسجد میں جا کے قرآن اٹھا کے تجھے اعتماد دلاتا ہوں، یقین دلاتا ہوں کہ تو نے یہ کام کیا ہے، پھر مانے گا۔ اس نے کہا نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، کہ میں قرآن کو بھی نہیں مانتا اور تجھے بھی میں نہیں مانتا، نہ میں تجھے مانتا ہوں نہ قرآن کو۔ بظاہر تو یہ چھوٹا سا جملہ لگتا ہے لیکن جہالت پر مبنی ہے، حالانکہ قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، قرآن کا انکار کرنا یہ تو کفر ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر اس کو کہا جاتا ہے بھئی کلمہ دوبارہ پڑھو، شادی شدہ اور بیوی گئی دوبارہ نکاح کرو، تو وہ کہتا ہے جواب میں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، ابھی تو فتوے لگاتی۔ اب یہ کتنی بڑی جہالت ہے، یہ کہاں سے پیدا ہوئی کہ سارے دن موبائل پہ، فیس بک کا پتہ ہے، اور موبائل کے اوپر، نیٹ کے اوپر تو 99% میں کہتا ہوں، اگر 100% نہ کہیں تو 99% تو باتیں بے بنیاد اور جھوٹی ہوتی ہیں، حقیقت سے دور ہوتی ہیں۔ 99%، 1% ہوگا کہ جن میں کوئی باتیں کیا ہوں گی، درست ہوں گی، چاہے ویڈیو کی شکل میں ہو، پوسٹیں ہو، جو کچھ بھی ہو۔ باقیوں میں کیا ہوتا ہے، کسی کی الزام تراشی، کسی کا مذاق اڑانا، کہیں جھوٹ بولا جانا۔ اور ایک عجیب چیز یہ بھی تحقیق میں سامنے آئی، ڈاکٹر کہتے ہیں طبی طور پر مختلف نوع کی ویڈیوز دیکھنا یہ بھی بندے کے دماغ کے لیے نقصان دہ، بندے کے دماغ کے لیے۔ بھئی بندہ جب کوئی نئی چیز ایک دفعہ دیکھتا ہے تو دماغ اس کی طرف فوراً متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کی طرف سوچنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک ہی لمحے میں دوسری ویڈیو آ گئی، جبکہ اس کا مضمون بھی اور ہوگا، موضوع بھی اور ہوگا، اگلے ہی لمحے میں تیسری آ جائے گی، چوتھی آ جائے گی۔ اچانک دماغ بیچارہ کلا بازیاں کھاتا رہتا ہے اور دماغ خراب، یعنی طبی طور پر بھی یہ کیا ہے، دماغ کے لیے نقصان دہ، اور دین کے لیے تو ہے ہی نقصان دہ۔ وہ آپ نے پڑھا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، کہ بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب تورات کو چھوڑ دیا، پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ اب وہ پھینکنا یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ کتاب اٹھائی اور پھینک دی، کتاب ان کے پاس تھی، جیسے ہمارے پاس ہے، قرآن ہے الماریوں میں، وہ بھی اسی طرح سجا کے رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا انہوں نے پھینک دیا کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے عمل چھوڑ دیا، اور عمل چھوڑنے کی وجہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، وہ شیطان کے پھیلائے ہوئے جادو میں مبتلا ہو، جادو کا انہیں اتنا شوق چڑھا، اتنا شوق چڑھا کہ انہوں نے سلیمان علیہ السلام پر بھی الزام در دیا کہ یہ بھی جادوگر ہے، اور انہوں نے بھی نعوذ باللہ جو حکومت کی ہے وہ کس کے زور پر کی ہے، بس جادو ہی سب کچھ ہے۔ قوم ایسی مستغرق ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو بھول گئے، حتیٰ کہ انبیاء تک کے تعارف کو بھول گئے۔ اور یہود میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہود میں یہ مشہور تھا کہ سلیمان علیہ السلام سمیت بہت سارے انبیاء جادوگر تھے، وہ سلیمان علیہ السلام کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء بنی اسرائیل میں حضرت سلیمان کا تذکرہ کیا تو وہ یہودی کہنے لگے دیکھو محمد کو نعوذ باللہ یہ سلیمان علیہ السلام کو نبی کہتے ہیں، حالانکہ وہ تو جادوگر تھے۔
یہ حالت ہو گئی تھی ان کی. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ کتاب اللہ کو چھوڑ کر مشغول ہو گئے تھے کس میں؟ جادو. اور ہماری صورتحال بھی وہی ہے کہ ہم بھی کتاب اللہ کو چھوڑ کے اور دین کو چھوڑ کے کس طرف لگے؟ دنیا کی طرف، دنیا کے کاموں میں لگے، دوسری فضول مصروفیات کے اندر مصروف ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایسا کرے گا یضل عن سبیل اللہ بغیر علم، کہ اپنی جہالت کی وجہ سے دوسروں کو اللہ کے راستے سے دین سے گمراہ کرے، تو خود اس کے لیے بھی وبال ہے اور دوسروں کے لیے یہ جو گڑھا کھود رہا ہے کہ دین سے دور کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے، تو ایسی چیزیں ایجاد کرنے کی وجہ سے یہ گناہ گار ہوگا. اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ اولئک لہم عذاب مہین، تو اس کے لیے رسوائی والا کیا ہوگا؟ عذاب. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ لیضل عن سبیل اللہ، کہ ایک بندہ گانے بجانے کے آلات جیسے وہ لایا تھا یا ایسا کوئی مشغلہ اختیار کرتا ہے، خود قرآن سے دور ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے، یہ تو گناہ ہے ہی، لیکن دوسرے کو قرآن سے اور اللہ کی یاد سے اور دین سے دور کرتا ہے، یہ بھی گناہ ہے. آگے فرمایا وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، وَيَتَّخِذَهَا، وہ اس نظر بن حارث کا ایک مشغلہ یہ بھی تھا کہ وہ قرآن پاک کا نعوذ باللہ مذاق اڑاتا تھا، اسلام کا مذاق اڑاتا ان باندیوں کے ذریعے